دوسرے حقوق جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تاکید فرمائی، حقوق العباد، وہ معاملات جو بندے سے بندے کا تعلق ہوتا ہے، وہ معاملات جو بندے سے کسی بندے کا بندے سے متعلق ہوتا ہے، جیسے کسی سے کوئی سامان خرید لیا، کسی کا آپ پر کوئی حق ہے، کسی سے آپ نے کچھ معاملہ کر لیا، تو یہ حقوق بندوں پر بندوں کے ہیں۔ کسی کو آپ نے برا بھلا کہہ دیا تو یہ حقوق بندوں کے بندوں پر ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ اپنے اس بھائی سے جس پر اس نے ظلم کیا ہے معافی نہ مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ صراحت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کا بدلہ آخرت میں ضرور لے گا، یہاں تک کہ وہ بکری جو سینگ والی تھی اور اس نے بے سینگ والی بکری کو اگر مارا ہوگا دنیا کے اندر، بیجا مارا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور سینگ والی بکری کے سینگ ختم فرمائیں گے اور پھر اس سے کہیں گے اپنا بدلہ لے لے۔ تو جو حقوق بندوں کے بندوں سے متعلق ہیں اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، انہی حقوق کے اندر خاص طور پر ایک حق جو آج کل ادا نہیں کیا جاتا، عام طور پر نہیں ادا کیا جاتا، وہ بہنوں کا حق ہے۔ بہنوں کا حق نہیں سمجھا جاتا۔ پہلی جو غلطی ہمارے یہاں ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ باپ مرنے تک اپنی بیٹیوں کے حق کو ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں متعین نہیں فرماتا کہ کتنا حق ہے، کتنا حق تمہارا ہے بیٹوں کا ہے اور کتنا حق بیٹیوں کا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد بیٹے سارے کے سارے مال کو اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور پھر جب ان سے بہنوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے حق کو ادا کر دیا جائے، جو حق والد صاحب کی میراث سے اور ترکے سے ہمیں ملا ہے، شریعت نے دیا ہے، تو اس بھائی پر زور پڑتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے حق سے ادا کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے باپ کی میراث تھی اور اس کے باپ کے حق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی کا یہ حق رکھا تھا، یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت زیادہ ہمارے اندر اس سلسلے کے اندر غفلت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر، پورے کے پورے معاشرے کے اندر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی کر دی اور شادی کے اندر 10-5 لاکھ روپے خرچ کر دیے تو بس وہی اس کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا اور بچی کی شادی کرنا یہ والدین پر الگ حق ہے، لیکن اس کا جو شرعی حق بنتا ہے، جو شریعت نے اس کو دیا ہے، وہ حق اس کا ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غصب شبرا بغیر حق طوقه اللہ 7 اراضین یوم القیامہ، کہ جس شخص نے ایک بالش بھی کسی کا حق مارا، ایک بالش، زیادہ نہیں، ایک بالش بھی کسی کا حق مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت زمین کو حکم دیں گے کہ اس کی گردن میں لپٹ جا، اور ساتھ زمین کو اس حق مارنے والے کی گردن میں لپیٹ دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کوئی بوجھ کا اندازہ کر سکتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر ایک بالش زمین، کیا حیثیت ہوتی ہے ایک بالش زمین کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے یہاں جو لوگ گلیوں کے اندر اور مکانات اپنے بناتے ہیں، وہ اس بات کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں کہ ہماری پیڑھی آدھی گلی تک آ گئی ہے، یہ ہم نے بہت عقل مندی کا کام کر لیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ گویا کہ ایسے شخص نے اپنے لیے جہنم کی آگ کو خرید لیا ہے۔ جہاں تک آپ کا حق بیٹھ رہا ہے، آپ 2 فٹ اپنا گھر دور بنائیے تاکہ آپ کی 2 فٹ کی جو کیا کہتے ہیں پیڑھی ہے وہ باہر نکل سکے۔ آپ نے پوری اپنی زمین کو اپنے گھر کے لیے استعمال کر لیا، اس کے بعد جو سرکاری زمین ہے، جو لوگوں کے گزرنے کی زمین ہے، اس کو آپ پیڑھی بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ساتوں زمینوں کو انسان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دے گا۔ بتائیے کتنی بڑی عقل مندی کا کام کیا۔ دنیا کے اندر 60 سال 70 سال کی زندگی ہے اور پھر مر جانا ہے، اور اس 2 بالش کی زمین کے لیے اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت یہ عذاب عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس بات کا خیال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو احکامات جن کے جو حقوق بتلائے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر بہنوں کا جو حق شریعت محمدی نے بتلایا ہے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ اگر بہنوں کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، اگر بہنوں کے حق کو ادا نہیں کیا جائے گا تو یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو عذاب ہیں جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ آتے رہیں گے، بند نہیں ہوں گے۔ کیونکہ جب اللہ کی زمین پر کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ آپ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے مانگ نہیں سکتی، اور اگر مانگ بھی لے بالفرض اپنے دل پر پتھر رکھ کر اگر بہن آپ سے مطالبہ بھی کر لے تو اسی دن سے اس کے درمیان اور آپ کے درمیان تمام طرح کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، ان کا آنا جانا بند کر دیا جاتا ہے۔ ان کے والدین کے گھر میں، جس گھر میں وہ پلی بڑھی ہیں، جس گھر میں زندگی گزاری ہے، اس گھر میں ان کا آنا جانا بند کر دیا جاتا ہے کہ آج سے آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنی زندگی گزاری ہے، ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے باوجود بھی حق نہیں دیا جاتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جو یہاں پر والدین ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، زمینیں ہیں یا جو بھی ان کی میراث ہے، ترکہ ہے، بہتر شکل یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کے درمیان وہ بانٹ کر چلے جائیں۔ کم سے کم اگر ان کو دے بھی نہ تو اتنا کر لے کہ بھائی اتنا میرا پورا حصہ بنتا ہے، اتنا حصہ تمہارے پاس آئے گا، لیکن ابھی میں نہیں دے رہا ہوں، انتقال کے بعد تم لوگ اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ پوری بات واضح طور پر لکھت روپ میں کر کے چلے جائیں۔ جو والدین اور جو بھائی ہیں جن کے والدین گزر چکے ہیں اور ان کے اوپر ان کی بہنوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کو جو والدین کی طرف سے جو میراث اور جو ترکہ چھوڑا گیا ہے اور چھٹا ہے، اس میں اپنی بہنوں کو پورا حصہ دیں۔ ضروری ہے، لازمی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہنوں کے لیے ذکر فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ بھائی کے لیے ایک بھائی کا اتنا حصہ ہوگا جتنا 2 بہنوں کا۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ بھائی کا اتنا حصہ ہوگا جتنا 2 بہنوں کا، یعنی بھائی کا آدھا حصہ بہن کو دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے، اس سے کم نہیں چلے گا۔ اس سے زیادہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے تو دے دے، ورنہ اس سے زیادہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اس کے علاوہ جو آپس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق بتلائے ہیں، بھائیوں پر جو حقوق ہیں اور آپ کے پڑوسیوں پر جو حقوق ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ایک حق کو لے کر اس پر بات کی جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق کیا بتلائے ہیں، کس پر کس کے کیا حقوق ہیں، بھائی پر کیا حق ہیں، بھائی کے بہن پر کیا حق ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی آگے بھی۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔